الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار بھی جلیل القدر حضرات صحابہ میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کا مکمل طریقہ یہ ہے ان یضع احدکم یدہ علی جبہتہ، کہ جب تم کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھو، او علی یدہ، یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو، فیسألہ، پھر اس سے پوچھو کہ کیف انت و کیف ہوا، کہ تمہارا کیا حال چال ہے، تم کیسے ہو، وتمام تحیاتکم بینکم المصافحہ، اور تمہارا جو سلام کا مکمل جو طریقہ ہے وہ مصافحے کے ساتھ ہے، کہ سلام کے ساتھ تم مصافحہ کرو، تو یہ سلام کا مکمل طریقہ ہے، یہ سلام کا تکملہ ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر دو آداب بنیادی طور پر بیان فرمائے گئے۔ ایک تو مریض کی عیادت کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا، عیادت کا عمل کتنا بڑا اور اجر و ثواب والا عمل ہے، وہ ہم میں سے کسی پر ڈکا چھپا نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر مریض کی عیادت کا ایک بڑا جو اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر آدمی شام کو کسی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر صبح کو کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی عیادت کرتے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے جس آدمی نے عیادت کی۔ اور اس کو مسلمانوں کے حقوق میں شمار فرمایا گیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو بنیادی حقوق ہیں ان میں سے ایک عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا ہے، اور اللہ بچائے کہ آج یہ معمول ہمارے درمیان متروک ہوتا جا رہا ہے۔ اول تو عیادت صرف قریبی اعزاء کے ساتھ خاص ہو چکی کہ بھئی جو بہت ہی قریبی ہیں بس اگر ان کی عیادت کر لی سو کر لی، اگر کوئی دور پار کا رشتہ دار ہے یا اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں یا رشتہ دار تو نہیں، صرف معمولی الیک سلیک تھی، اور تو اس کی عیادت کا تو تصور ہی نہیں، یہ نہیں پتا ہوتا کہ پڑوس میں کوئی صاحب فراش شخص ہے، اس کی عیادت کر لی جائے۔ حالانکہ عیادت کا تعلق نہ قرابت داری کے ساتھ ہے، نہ رشتہ داری کے ساتھ ہے، اور نہ ہی جان پہچان کے ساتھ ہے۔ قرابت داری ہو یا نہ ہو، جان پہچان ہو یا نہ ہو، اگر کسی کے مریض یا بیمار ہونے کا علم ہے تو اس کی عیادت کرنا ایک مسلمان کا حق ہے۔ پھر عیادت کا مقصد اس کو تسلی دینا ہوتا ہے، اس کی دل جوئی کرنی ہوتی ہے، اس کو دلاسا دینا ہوتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ تمہیں شفا ملے گی۔ اس لیے عیادت کے وقت جو دعائیں احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں یہ دعا آئی، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ تمہیں شفا ملے گی۔ تو عیادت کا مقصد اس کو تسلی دینا ہے، دلاسا دینا ہے، حوصلہ دینا ہے، تاکہ بیماری میں مزید اگر وہ مایوسی کی طرف چلا گیا تو بیماری مزید جڑ پکڑ لے گی، اور مایوس آدمی تو مزید بیماری میں دستہ چلا جاتا۔ جب حوصلہ آدمی کو ہو اور تسلی ملے تو پھر اس بیماری سے
مقابلہ کرنا یا اس بیماری کو قابو اور کنٹرول کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ عیادت کا مقصد تسلی دینا ہے، اس لیے اس کا بہترین طریقہ اس حدیث مبارک میں بیان فرمایا گیا کہ جب عیادت کریں تو اس کا مکمل اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ اَيَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، کہ کم سے کم اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھیں، یا کم سے کم اگر پیشانی پر نہیں رکھ سکتے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیں، اور پھر پیشانی پر ہاتھ رکھنے کے بعد یا ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد پھر پوچھیں کہ کیف ہوا، کہ تمہارا کیا حال چال ہے، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے ہے۔ تو پیشانی پر ہاتھ رکھنا یا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ بھی در حقیقت مریض کو دلاسا دینے کے لیے ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے کہ دیکھو ہم تم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری دل جوئیاں تمہارے ساتھ ہیں، اور ہمارا برتاؤ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس سے اس مریض کو، بیمار کو حوصلہ ملتا ہے، اور پھر اس کا حال احوال پوچھا جائے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ لوگ بیماروں سے، بیچاروں سے ایسے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ مرض ہمیں ہی نہ لگ جائے، اول تو عیادت ہی کے لیے نہیں جاتے، اور اگر جاتے ہیں تو بس دور دور سے ہی جو اس سے عمل کو نمٹا کر چلے آتے ہیں، اگر قریبی بھی ہے تب بھی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ طرز عمل ہے جو سنت کے بھی خلاف ہے، مسلمانوں کے حقوق کے بھی خلاف ہے۔ ایک مسلمان کا حق ہونے کے تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کے قریب بیٹھیں اور اس کو دلاسا دیں، اور اس کے سر پر، پیشانی پر اس کو ہاتھ رکھیں تاکہ اس کو مزید تسلی ہو۔ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے بچے کی عیادت کی تو باقاعدہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، لیکن حضور کی عیادت کے برکت سے اللہ نے اس کو ایمان کی بھی توفیق دی، وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اس سے حوصلہ ملتا ہے، حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے۔ اور رہ گئی بات مرض کے لگ جانے کی، تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی مرض کسی کو نہیں لگے گا۔ اللہ کی مرضی ہو تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی وہ مرض لگ سکتا ہے، اگر اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بیماری یا مرض سے نہیں بچا سکتی، اور اگر تقدیر میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت وہ مرض آپ کو لگا نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ہے، لیکن احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے دوسرے انسانوں سے یا بیماروں سے وحشت ہونے لگے، تنفر ہونے لگے۔ یہ ایک مسلمان کے حقوق کی پامالی بھی ہے اور سنت اور شریعت کے خلاف بھی۔ تو تمام عیادت مریض کی عیادت کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ یضع احدکم یدہ علی جبہتہ، کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں یا کم سے کم ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیں، اور پھر پوچھے کہ تمہارا کیا حال چال ہے، تمہاری صحت کیسی۔ اسی طرح سلام کا مکمل طریقہ بھی یہی ہے کہ آدمی سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کرے۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ اسی صورت میں ہے جب مصافحہ کا موقع ہو۔ اگر موقع نہیں ہے کہ سامنے والا مشغول ہے یا اس کے ہاتھ مشغول ہے تو پھر بلا وجہ مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، صرف سلام پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اس کا موقع ہے تو پھر کیا کر لینا چاہیے، ایک مستحب عمل ہے سلام کے ساتھ مصافحہ، اور اس سے سلام کی تکمیل ہوتی۔ تو عیادت کا بھی مکمل طریقہ ہمارے سامنے، اور اسی طرح سلام کا بھی مکمل طریقہ ہمارے سامنے آیا کہ باقاعدہ مصافحہ بھی اس کو کر لیا جائے، اور یہ سلام کا مکمل طریقہ ہے۔ اگر اس کا موقع ہے اور فرصت ہے تو اس کو بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔